کھانے کے آداب سے متعلق بات چل رہی تھی، اور ایک حدیث پاک میں جس پر بات چل رہی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے ہیں اس ایک حدیث میں، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری احادیث میں اور بھی آداب آتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چلتے بھی رہیں گے۔ لیکن ایک ان آداب میں جو کھانے سے متعلق آداب ہیں، ان آداب میں ایک ادب ہے دسترخوان اٹھانا، اور یہ دسترخوان اٹھانا بھی ایک ادب ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ دسترخوان سے مراد وہ کپڑا نہیں ہے جس پر ہم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، صرف وہ دسترخوان نہیں ہے، وہ بھی دسترخوان ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ دسترخوان ہے، اس سے مراد۔ مثلا ہم وہ چھاپا جو ہوتا ہے اس میں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دسترخوان ہے، اگر ہم کپڑا بچھا کر اس کے اوپر کھا رہے ہیں وہ بھی دسترخوان ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اوپر ہم کھانا رکھ کر کھا رہے ہیں وہ دسترخوان ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا، دسترخوان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب دسترخوان اٹھتا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ دسترخوان اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں تلقین فرمائی ہے، اور یہ جو عجیب و غریب دعا ہے یہ کیوں تلقین فرمائی ہے؟ کیونکہ انسان کا مزاج جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو پھر انسان اس چیز کی طرف لپکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بےتاب ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے یہ چیز مل جائے۔ لیکن جب انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اسی چیز سے انسان کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ مثلا جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، بھوک، تو پھر انسان کھانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کھانا ملے، روٹی ملے، میں کھاؤں اس کو۔ اور جب انسان کھانا کھا لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، اور جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، طلب ختم ہو جاتی ہے، اس کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر اسی کھانے سے انسان کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر دوبارہ اس کھانے کا تصور آئے تو بعض اوقات انسان کو متلی بھی آنے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، اور اس دعا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اب چونکہ تمہارا پیٹ بھر چکا ہے، تمہاری بھوک ختم ہو چکی ہے، اور اب تمہارے دل کے اندر جو کھانا تم نے کھایا تھا اسی کھانے کے بارے میں تمہارے دل کے اندر ایک نفرت آ رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے،
اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نفرت کے نتیجے میں اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری ہو جائے، بے حرمتی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ دسترخوان اٹھانے سے پہلے پہلے یہ دعا کر لو، یا دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا کر لو کہ یا اللہ ہم یہ دسترخوان اٹھا تو رہے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ ہمارے دل کے اندر اس کھانے کی قدر نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر اس کھانے کی قدر بھی ہے، عزت بھی ہے، کیونکہ اسی کھانے نے ہماری بھوک مٹائی ہے اور اسی کھانے کی وجہ سے ہمیں لذت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور یا اللہ ہم یہ دسترخوان اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ ہم اس کھانے سے مستغنی یا بے نیاز ہیں، یا اللہ ہم اس کھانے سے مستغنی اور بے نیاز بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسی کھانے کی دوبارہ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، دوبارہ بھی ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں دوبارہ بھی یہ کھانا کھانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ دسترخوان اٹھاتے وقت یہ دعا کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی نہ قدری نہ ہو، نہ شکری نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ بھی دعا کر لو کہ یا اللہ یہ تیرا عطا کردہ رزق ہے، اس وقت تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن جب ہمیں بھوک لگے گی تو اس کھانے کی دوبارہ بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی، اور جب ہمیں اس کی دوبارہ ضرورت پیش آئے تو یا اللہ یہ کھانا دوبارہ بھی ہمیں عطا فرمانا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کھانا کھانے کے بعد، جو انسان کھانا کھانے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا کھلایا، یا میری قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا فرمایا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ یہ عمل ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا 5 سیکنڈ کا عمل ہے، 5 سیکنڈ کا، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی تاثیر یہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ جہاں کہیں بھی احادیث طیبہ میں یہ بات آئی ہے کہ فلاں عمل کی وجہ سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک انسان توبہ نہ کرے اس وقت تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر یہ کرم ہے، احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہ فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ جو نفلی روزے رکھتا ہے، مثلاً 10 محرم کا روزہ ہے یا 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، تو فرمایا کہ اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اور اسی طرح فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا میری قوت اور طاقت کے بغیر کھلایا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر انسان کو بھی کچھ چاہیے کہ جب اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہوں، مثلا وضو کے ذریعے سے، نفلی روزے کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، یا کھانے کے بعد جو دعا ہے اس کے ذریعے سے، جب انسان کے
صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنے کبیرہ گناہوں کی بھی معافی مانگتا رہے، تاکہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے رہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور کبھی کسی کھانے کی برائی بیان نہیں فرمائی۔ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کی برائی بیان فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا تھا تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا پسند ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کی برائی بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اس لیے کہ وہ جو کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اگر وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا، اگر وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کا احترام، اس کی تعظیم اور اس کا ادب ہمارے ذمہ واجب ہے، لازم ہے۔ اور دیکھیے یوں تو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو بیکار ہو، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدا نہیں فرمائی۔ جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، اور کوئی نہ کوئی فائدہ اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ اس لیے وہ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کسی چیز کو برا پیدا نہیں فرمایا۔ تکوینی اعتبار سے بھی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ ہاں، لیکن جب ہمیں کسی چیز کا اس کی حکمت کا یا مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز بہت بری ہے، لیکن حقیقت میں وہ بری نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، مثلاً کہ جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں یا درندے وغیرہ ہیں، تو ہم ان کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کائنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور موجود ہے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس حکمت اور مصلحت کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن حکمت اور مصلحت اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن سنا ہے میں نے، اور صحت کے اعتبار سے کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہے بڑی عبرت کا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ سانپ تو تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی ہیں، تو جب سانپ کسی انسان کو کاٹ لیتا تھا تو اسے تکلیف ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، تو علاج کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے کہ آپ اس کا علاج بتائیں کیونکہ آپ نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تنگ آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ سانپ آپ نے بیکار پیدا فرمائے ہیں، ان کو ختم فرما دیجیے، یہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، ایذا ہی ایذا ہے، اس سے انسان مر جاتے ہیں، آپ ان کو ختم فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو چونکہ وہ لاڈلے پیغمبر تھے تو کہنے لگے کہ نہیں یا اللہ ان کو ختم ہی فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو ختم فرما دیا، آن کی آن میں، آن ہی آن میں۔ تو جب سام ختم ہو گئے
تو بیماریاں پھیل گئی معاشرے میں، اور انسان دھڑ دھڑ مرنے لگے، انسان بہت زیادہ کثرت سے مرنے لگے، اور سانپ تو کاٹتا تھا کسی کو، کبھی کسی کو، لیکن ان بیماریوں سے کثرت سے اموات ہونے لگی، موتیں ہونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کیا وجہ ہے؟ اموات کی کثرت بڑھ گئی ہے، کثرت سے لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا تھا کہ سانپوں کو ختم کر دے، تو تیرے کہنے پہ میں نے سانپوں کو ختم کر دیا ہے، اور ان کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ معاشرے میں بیماریاں پھیل گئی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ یا اللہ ان کو زندہ فرما دے، ان کو زندہ فرما دے، اگر یہ بات ہے تو ان کو زندہ فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ بھی فرما دیا، اور پھر اس کی حکمت پوچھی، مصلحت پوچھی سانپوں کی کہ ان کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فضا کے اندر مختلف قسم کے زہریلے مادے ہوتے ہیں جن سے انسانوں کو یا اللہ کی دوسری مخلوقات کو تکلیف ہوتی ہے، جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، یہ سانپ فضا کے اندر اپنے سانس کے ذریعے سے ان زہریلے مادوں کو یا جراثیم کو کھینچتے ہیں، اس لیے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمائی ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس حکمت کا، مصلحت کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ ایک بادشاہ بیٹھے تھے اپنے دربار میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے تکبر کے انداز میں۔ ایک مکھی آئی، اس کی ناک کے اوپر بیٹھ گئی، اور اس نے ہاتھ سے اس کو اڑا دیا۔ وہ پھر آئی، پھر بیٹھ گئی، پھر اس نے اڑایا، وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی لچڑ قسم کی ہوتی ہیں، ان کو جتنا مرضی اڑا لو پھر وہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ تو وہ بھی ایسی کوئی لچڑ قسم کی مکھی تھی، تو وہ آ کر بیٹھ جاتی تھی، بادشاہ اس کو اڑا دیتا تھا۔ تو جب بادشاہ تنگ آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے، یہ تو تکلیف ہی تکلیف ہے، ایذا ہی ایذا ہے، اگر اس کو پیدا نہ فرماتے تو بہتر ہوتا۔ تو اسی دربار کے اندر ایک بزرگ بھی تشریف فرماتے، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اس مکھی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسے جابر اور متکبر انسانوں کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے، کہ جو تم اپنی ناک کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکھی کے ذریعے سے دکھا دیا اور سمجھا دیا کہ تم اتنے عاجز ہو، اتنے کمزور ہو کہ اگر ایک مکھی تمہیں ستانا چاہے تو تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اب ایک مکھی کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر کیا، اس مکھی کی پیدائش میں یہی حکمت اور مصلحت کیا کم ہے؟ تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں، اور علم کلام کے ماہر تھے، یعنی عقائد جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کے ماہر تھے۔ اور آپ کا جو دور تھا وہ الہاد پرستی کا دور تھا، یعنی ملحد اس زمانے میں بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے تھے، اور ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات یوں ہی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے اس کائنات میں، یہ کائنات یوں ہی چل رہی ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل قائم کیے، 100 دلائل۔ تو بہرحال تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے اندر جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین جو سورۃ فاتحہ ہے، اس کی تفسیر 200 صفحات پر مشتمل ہے، 200 صفحات پر، یعنی پوری ایک کتاب ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل، پوری ایک کتاب ہے۔ اور اس کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے تحت
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، اور فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ میرا دوست تھا اور بغداد کا رہنے والا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا، اس بزرگ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیر کو نکلا، شام کا وقت تھا، عصر کے بعد یا ظہر کے بعد، تو میں سیر کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک بچھو جا رہا ہے، بچھو، اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمایا ہے، اور آپ پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں جا کر یہ کیا کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور وہاں جا کر یہ کیا کرے گا۔ تو فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور فرماتے تھوڑی دیر کے بعد اس بچھو نے موڑ کاٹا اور سامنے دریائے دجلہ تھا، تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا وہ بچھو۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ کچھوا آ کر دریا کے کنارے پر لگ کر کھڑا ہو گیا، اور اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس کچھوے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا لے کر اس کو چل پڑا دوسرے کنارے کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ وقت تھا تو میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اس کا تعاقب کروں گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی کشتی لی کرائے پر، اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ فرماتے وہ کچھوا دوسرے کنارے پر جا کر لگا، اور بچھو نے چھلانگ لگائی، وہ دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں بھی اتر گیا اور میں پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آگے جنگل تھا، تو جنگل میں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا، ایک آدمی سویا ہوا تھا، اور وہ بچھو اسی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا، اور مجھے اس آدمی کو جگا دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جلدی دوڑا اس آدمی کی طرف، تو میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک سانپ ہے بہت بڑا، وہ اس آدمی کے سرہانے کی طرف کھڑا ہوا ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس کو ڈنگ مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور اتنے میں وہ جو بچھو تھا وہ اس سانپ کے قریب گیا، اور اس کے اوپر سوار ہو کر اس نے ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ گرتے ہی فوراً مر گیا۔ بچھو بھی ایسا کوئی زہریلا تھا کہ وہ سانپ گرتے ہی فوراً مر گیا، اور بچھو جو ہے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ اور جو آدمی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، اس سانپ کے گرنے کی آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی، تو اس نے دیکھا کہ قریب ایک بچھو جا رہا ہے، اور اس نے پتھر اٹھایا اس کو مارنے کے لیے۔ تو میں قریب کھڑا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ بچھو تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تو تمہارا محسن ہے، اور حقیقی دشمن تمہارا یہ سانپ ہے جو یہاں پر مرا پڑا ہے، اور یہ تمہیں کاٹنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دور سے اس بچھو کو تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، بڑی دور سے بھیجا ہے، اور یہ بچھو بڑی دور سے آیا ہے اور اس نے آ کر تمہاری جان بچائی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو بھیجا اور پھر اس انسان کی جان بچوائی اس سانپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہے، ہر ایک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور موجود ہے۔ اور بالکل اسی طرح وہ جو کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اگر وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا، لیکن اس کی پیدائش کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، اور کم از کم یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی تعظیم ہمارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے اندر وہ برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ بد ذائقہ ہے،
اور یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے کہ رزق کا احترام کرو، اس کا ادب کرو۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جتنا رزق کی، اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری ہو رہی ہے، شاید ہی کسی چیز کی ہو رہی ہو۔ چونکہ ہم نے ہر چیز میں غیروں کی، یورپ کی خاص کر نقالی شروع کر رکھی ہے، تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، ہم نے غیروں کی نقالی کی ہوئی ہے۔ اور بعض اوقات یہ دیکھ کر دل لرز جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی دعوت ہوتی ہے اور اس میں جو کھانا بچتا ہے تو اس کو اٹھا کر ہم کوڑا دان کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فالتو کھانا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں، اگر وہ کھانا بچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو کھلا دینا چاہیے، مثلا بلیاں ہیں، کتے ہیں، یا اسی طرح چیل کوے ہیں، ان کو کھلا دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ ہو، ناشکری نہ ہو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، مجھے یاد آ گئی ہے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں گھروں میں، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے یا کوئی دعوت تھی، اجتماعی دعوت، تو اس میں جو کھانا بچا یا مہمانوں سے بچ گیا، وہ جھوٹا کھانا تھا، تو وہ اٹھا کر ہم گھروں کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی مسلمان کی شان کے یہ خلاف ہے، یہ بھی انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے اس کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہم کیوں پسند کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول قائم فرما دیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرو۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے یہ مچھلیاں ہیں، اب ہم ان کو بینٹیں بھی تو کھلاتے رہتے ہیں نا، حرام بھی تو کھلاتے رہتے ہیں نا، تو جو کھانا بچا ہے وہ حلال ہے، وہ ان کو کھلا دیں، یا بلیاں ہیں، کتے ہیں، ان کو کھلا دیں، چیل کوے ہیں، ان کو کھلا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کی ناقدری نہ ہو، اس کی ناشکری نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بیمار ہوئے اور کسی نے دودھ لا کر دیا حضرت کو، اور حضرت نے وہ دودھ پیا، وہ ایک گلاس تھا یا ایک مگا تھا، جتنا بھی تھا، تو اس میں ایک گھونٹ بچ گیا، تو حضرت نے وہ اپنے سرہانے اس دودھ کو رکھ دیا، بچے ہوئے دودھ کو، اور حضرت کی آنکھ لگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی آنکھ کھلی تو وہ جو خادم دیکھا کہ دودھ نہیں پڑا، تو جو خادم ساتھ کھڑا تھا اس سے پوچھا کہ وہ دودھ کہاں ہے، تو اس نے کہا حضرت وہ میں نے گرا دیا، وہ ایک گھونٹ ہی تو تھا، وہ میں نے گرا دیا۔ تو حضرت سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پھینک دیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اگر وہ ایک گھونٹ ہی تھا، اگر وہ تمہیں پسند نہیں تھا، تم نہیں پی سکتے تھے، تو تم کسی بلی کو پلا دیتے، تم کسی کتے کو پلا دیتے، یا کسی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پلا دیتے، کسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہی کام آ جاتا، لیکن تم نے بہت ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے رزق کی تم نے اس کا ادب نہیں کیا، تم نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نے ایک اصول قائم فرما دیا، فرمایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، ان چیزوں کی کم مقدار کی تعظیم بھی انسان کے ذمہ واجب ہے، لازم ہے۔ مثلا کہ انسان جو کھانا ہے، کھانے کی زیادہ مقدار کو انسان کھاتا ہے، اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت اگر کھانا بچ جائے تو اس کی تعظیم بھی انسان کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کی قدر کرے، تاکہ اللہ کے رزق کی ناقدری نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ادب سکھایا ہے کہ جو کھانا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے
اگر وہ تمہیں پسند آ رہا ہے تو کھا لو، اگر پسند نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دو، اس میں عیب مت نکالو، اس میں عیب مت نکالو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہاں ضرور ضرور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.